آج آپ کو پتہ ہے ایک جلسے کے اندر شہر افضل مروت صاحب نے ایک بات کہی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس لیے کیونکہ ایک تو آزادی عدلیہ کی بات، اوپر سے بانی پاکستان تحریک انصاف کی آزادی کی بات، بہت ساری چیزیں ہیں جس فرنٹ کے اوپر، اور آبویسلی مینڈیٹ کی آزادی کی بات، یہ سارے فرنٹس ہیں جس پہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پر لڑ رہی ہے یا ایٹ لیسٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان کا موقف مانا جائے. ان کا موقف صحیح ہے یا نہیں ہے، دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. مروت صاحب نے کیا فرمایا، ذرا پہلے وہ سنیں. پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک مضبوط چٹان ثابت ہوگی. عدلیہ پہ اگلا وار کرنے سے پہلے آپ نے پاکستان سے عوام کو سبق کرنا ہوگا. ہم آپ کو عدلیہ میں دخیل کاری کی اجازت نہیں دے سکتے. شہر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. یہ ایک تو پاکستانی عوام کو ذبح کرنا ہوگا، یہ اتنا زیادہ ایکسٹریم کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ عدلیہ کے 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے، اس کا ڈیو پروسیس ہونا ہے، وہ ڈیو پروسیس ہوگا. ایک کمیشن بن چکا ہے. تصدق حسین جیلانی صاحب جو کہ ان کا کریئر بڑا اچھا بڑا کلین رہا ہے، وہ اس کے ہیڈ بن رہے ہیں. آپ کو اعتراض تو ہے لیکن پی ٹی آئی نے کہا تھا ہم چیلنج کریں گے. چیلنج کرنے تک کی تو بات صحیح ہے مروت صاحب، یہ عوام کو ذبح کرنا اور اگلا وار کرنا، مطلب اس کو بہت زیادہ جنگ کی کیفیت بنا کر کیوں پیش کر رہے ہیں آپ؟ جنگ تو جاری ہے پاکستان میں 2 سالوں سے، آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی. جو عوام پاکستان 2 سالوں سے رول رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی جس بے رحمی سے پامالی ہو رہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ کارکنان لیڈرز کے ساتھ جو ہوا اور جو پوری قوم نے دیکھا، اور جس طرح انصاف کا جنازہ نکالا گیا، قانون کی حکمرانی کو ملیہ میٹ کیا گیا، یہ جنگ نہیں تھی تو کیا تھی؟ اور جس معاشرے میں انصاف کا جنازہ نکلنے پہ کوئی قوم اٹھے نا، وہاں الو ہی بولتے ہیں. اور ظلم اور جبر کے ساتھ تو رہا جا سکتا ہے، لیکن نہ انصافی کے ساتھ معاشرت نہ زندہ رہ سکتی ہے، نہ پروان چڑھ سکتی ہے. لہذا اگر پاکستانیوں سے انصاف، جو رہا سہا انصاف ہے، وہ بھی اگر چھینا جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس معاشرے میں ہم شاید پنپ سکے، چل سکے، یہ ملک چل سکے. اور ذبح کرنے کی بات، ذبح تو ہو رہے ہیں ہم، جمہوریت بھی ذبح ہو رہی ہے، قانون کی حکمرانی بھی ذبح ہو رہی ہے، دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں. لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ مینڈیٹ کی چوری، صدی کا انقلاب آیا تھا، جس طریقے سے 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان کے عوام نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا. تو یہ قانون کی حکمرانی اگر اس ریاست، اس ملک میں ہوتی تو یہ اس طرح یہ کر پاتے جو نجیدوں کی طرح یہ جپٹ پڑے. The situation is interesting. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف ختم ہو گیا، انصاف کی فراہمی نہیں ہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. آج سے 2-2.5 سال پہلے تک پی ایم ایل این یہ بات کہا کرتی تھی کہ انصاف کی فراہمی ختم ہو گئی ہے، انصاف کا قتل ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت باقاعدہ طور پر کلوڈ کر کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے تھرو جوڈیشری. چہرے بدل گئے ہیں، باتیں وہی ہیں مروت صاحب؟ نہیں، قطعاً نہیں. پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جس وقت جو رویہ روا رکھا گیا تھا، اس میں کوئی ایک مثال دیں کہ اتنے وسیع پیمانے پہ لاکھوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کی پامالی ہوئی ہو. کوئی ایک مثال دیں کہ اس طرح دندناتے ہوئے غنڈوں کی طرح ریاست کی اہلکار، پولیس لوگوں کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھسے ہو. ایک مثال دیں اس طرح کسی پارٹی کو توڑا گیا ہو اور ان کے لیڈرز کو سکرین پہ لا کے اور پھر کہیں پہ میڈیا پرسن کے تھرو اس طرح ٹویٹر ان کی زبان میں طوطے کی طرح رٹائے گئے الفاظ ڈال کے میڈیا پہ پیش کیا گیا ہو. ایک مثال دیں کہ 10,000 لوگ 9 مئی کے بعد 24 گھنٹوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور اس بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے اس پروسیس 2 سالوں سے کم و بیش 2 کروڑ سے زیادہ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں.
اور اس الیکشن کے مینڈیٹ کے مروت صاحب یہ فگر آپ کو کدھر سے ملی ہے؟ مطلب 2 کروڑ ایک فلائنگ فگر دے دینا تو بات الگ ہے، لیکن یہ فگر آپ جو کوٹ کر رہے ہیں اٹ ہیز ٹو ہیو سم ڈاٹا بیہائنڈ اٹ، یا آپ 2 کروڑ کی عوام کی بات، اور آپ نے فرمایا کہ چادر 4 دیواری، آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے کو توڑا گیا تھا اور پھر داخل ہوا گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاسی کارکن کے گھر میں گئے ہوں اور اس طرح سے معاملات ہوئے ہوں. وی ڈو ریمبر، آپ کو یاد ہے مشرف والا کو، ناٹ جسٹ دیٹ، اس ٹائم پر یہ بھی مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ کسی جماعت نے 9 مئی ٹائپ کوئی کام بھی کیا ہو؟ نہ کسی جماعت کے ساتھ نہ وہی ٹائپ والا کام ہوا ہے، صرف ہمارے ساتھ ہوا ہے. نہیں 9 مئی اور کسی جماعت نے بھی نہیں کیا مروت صاحب. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو 9 مئی کا جو ڈرامہ ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے. 9 مئی کو مائنس کر لیں تو کوئی جواز نہیں رہتا ہے، کوئی بہانہ نہیں بچتا ہے ہم پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے. یہ تو ایک جواز کھڑا کیا. آپ کا الزام ہے یہ، بٹ تھنک آبویسلی گجرانوالہ کے اندر 51 لوگوں کو 5 سال کی سزا مل چکی ہے مروت صاحب. سو ڈیو جوڈیشل پروسیس ہوا ہے، آپ بھی جوڈیشری کا حصہ رہے ہیں.